حکیم صاحب کے طبیب خانے میں رش نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عورتوں کا ایک جمگھٹا ان کے پاس جمع رہتا تھا۔ کچھ عورتیں بہانے سے انہیں دیکھنے آتی تو کچھ اپنا علاج کروانے۔ گاؤں کی عورتیں یہاں آ کر سکون محسوس کرتی تھیں، کیونکہ حکیم رب نواز جس طرح سے ان کی بیماری کے بارے میں پوچھتا تھا ایسے تو ان کے شوہر بھی کبھی نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ اس گاؤں کے سارے ہی لوگ بہت جاہل اور گنوار تھے۔ انہیں صرف عورتیں کام کرنے والی مشین لگتی تھی، اور اگر وقت پر کھانا نہ ملتا تو وہ انہیں مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں سوائے حکیم رب نواز کے کوئی دوسرا شخص اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں جب انہیں اپنی بیماری کے متعلق بتاتی تو وہ بڑی نرمی اور پیار سے انہیں سمجھاتے کہ ایسے احتیاط کرنے سے وہ ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں وہ بات جو اپنے شوہر کو بھی نہیں کہہ سکتی تھی وہ حکیم رب نواز سے کہتی تھی، اور پھر وہ انہیں جڑی بوٹیوں والی دوائی دیتے جس سے جلد ہی عورتوں کو آرام آ جاتا تھا۔ گاؤں کی ساری عورتوں کو ان پر بہت ہی بھروسہ تھا۔ وہ ایک 38 سالہ عمر رسیدہ آدمی تھے، لیکن اس عمر میں بھی بہت چاق و چوبند توانا جسم کے مالک تھے۔ کتنی ہی عورتیں ان سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ یہ ان کی عادت نہیں تھی۔ لیکن آج ان کے طبیب خانے میں عورتیں کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ تبھی انہیں ایک عورت کی آواز آئی جو دوسری برابر میں بیٹھی عورت سے کہہ رہی تھی، ارے دیکھو تو صحیح، توبہ توبہ، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کا ایسا ماحول ہو جائے گا۔ ایک جوان لڑکی اکیلی گھر میں رہتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں گاؤں والوں نے یہ برداشت کیسے کیا؟ تبھی دوسری عورت کہنے لگی، سارے گاؤں والے اسے یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن اس نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ گاؤں والے خاموشی سے اس گھر سے چلے گئے۔ سنا ہے کہ وہ لڑکی بیمار ہے۔ حکیم صاحب حیران تھے کہ وہ لڑکی کون ہے، آج تک انہیں یہ بات نہیں پتہ چلی۔ تبھی سامنے بیٹھی بانو جو ان کی پرانی مریضہ تھی، وہ ان سے پوچھنے لگے کہ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اور پھر بانو تو ویسے ہی ایسی باتوں کو ادھر ادھر کرنے میں ماہر تھی۔ فٹافٹ وہ حکیم صاحب کو پوری کہانی سے آگاہ کرنے لگی۔ انہیں بتانے لگی کہ کیسے ایک جوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 20-22 سال ہے، وہ ایک اکیلے گھر میں رہ رہی ہے، اس گھر میں جو پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑا تھا، لیکن اچانک ہی وہ وہاں آ گئی اور کہنے لگی کہ جو اس گھر کا مالک ہے اس نے اسے یہاں بھیجا ہے، وہ اس گاؤں میں اپنا علاج کروانے آئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا حکیم صاحب، آپ اس کے پاس نہیں جانا، کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ کوئی بھی مرد اس کے پاس جاتا ہے تو وہ نہ جانے اس پر ایسا کیا کرتی ہے کہ مرد اس سے نظر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ سب کو تو کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں علاج کروانے آئی ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس تو آئی نہیں، کیونکہ اس گاؤں کے حکیم تو آپ ہی ہیں۔ بانو کی بات پر حکیم رب نواز حیران تو ہوا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، یا پھر بیماری کا بہانہ کر کے وہ کسی اور مقصد سے اس گاؤں میں آئی ہو۔ ابھی بھی ساری عورتوں کو دوا دے کر اب وہ طبیب خانہ بند کرنے ہی والے تھے۔ کبھی کبھی وہ اس کام سے تنگ بھی آ جاتے تھے، جب کوئی عورت انہیں تنگ کرنے لگ جاتی تھی۔ کئی عورتیں ان سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، اسی لیے برملا ان کے سامنے ہی اظہار کر دیتی تھی، حکیم صاحب آپ کی بیوی کو تو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اب تو آپ شادی کر لیجئے، کب تک اکیلے زندگی گزارتے رہیں گے؟ مجھے دیکھیں، شوہر کے مرنے کے بعد میں کتنی اکیلی ہوں، اب مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ حکیم صاحب خدا کے لیے آپ مجھے اپنا لیں۔ وہ باقاعدہ منتیں کرنے پر اتر آتی۔ ایسی باتوں سے حکیم صاحب بہت گھبرا جاتے تھے۔ وہ سوچتے کہ شادی جیسا بندھن نبھانا اتنا آسان بھی نہیں، اور پھر ان کی مرحوم بیوی جس سے وہ دیوانوں کی طرح پیار کرتے تھے، کس قدر خوشیوں بھری زندگی تھی، نہ جانے کس کی نظر لگی تو ایک پل میں ہی ان کی ساری خوشیاں برباد ہو گئیں۔ حکیم رب نواز آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی اس گاؤں کے رہائشی تھے۔ انہوں نے آنکھیں ہی اس گاؤں میں کھولی تھیں۔ ان کے ابا بھی ایک طبیب تھے، پھر انہوں نے بھی دارالشفا یونیورسٹی سے طبیب کا کورس کیا اور اپنا طبیب خانہ اسی گاؤں میں کھول لیا۔ وہ ایک جوان اور خوبصورت مرد تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا چھوٹا سا طبیب خانہ کھولا تو عورتوں کا ایک رش لگ گیا، کیونکہ عورتوں کا ایسا مرض جو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، وہ حکیم رب نواز کسی بھی عورت کی نبض دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے جب ایک دن ایک لڑکی ان کے آستانے پر آئی تھی۔ اس کی کوئی سہیلی بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن لڑکی کی خوبصورت آنکھیں شرارت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
تھوڑی ہی دیر بعد انہیں لڑکی کا چہرہ نظر آیا تو وہ خود کو اسے دیکھنے سے باز نہ رکھ سکے تھے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام شبانہ ہے۔ شبانہ سے کب انہیں محبت ہوئی انہیں خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ وہ اکثر ہی اپنی سہیلی کے ساتھ اپنے پیٹ درد کی دوا لینے آتی تھی۔ پیٹ درد تھا تو معمولی، لیکن اصل بہانہ تو حکیم رب نواز سے ملاقات کرنے کا تھا۔ وہ اکثر اپنے ماں باپ سے چھپ کر آتی تھی۔ اس کی سہیلی تہمینہ کو یہ بات اچھی طرح پتہ تھی کہ شبانہ حکیم رب نواز سے محبت کرتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو شبانہ کے رشتے کے لیے بھیجا، لیکن شبانہ کے گھر والوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حیران ہوئے کیونکہ اس گاؤں میں ان کے جوڑ کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں تھا، اور گاؤں میں اگر وہ کسی کے گھر بھی رشتہ بھجواتے تو کبھی کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ لیکن شبانہ کے والدین نے انہیں ایک عجیب و غریب بات بتائی تھی۔ شبانہ کو بچپن سے ہی پیٹ کے درد کی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن حکیم رب نواز نے انہیں سمجھایا کہ یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بیماری اتنی کوئی خاص بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ شبانہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ اس کا شہر کے بڑے ہسپتال میں علاج کروا لیں گے۔ یوں شبانہ کے گھر والے مان گئے، اور پھر بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پورا گاؤں ان دونوں کی شادی میں شرکت کرنے آیا تھا۔ ظاہر ہے حکیم رب نواز ایک طرف تو ایک اتنے خوبصورت نوجوان تھے کہ گاؤں کی ہر لڑکی ان سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، تو دوسری طرف وہ لڑکی شبانہ جو گاؤں والوں کی نظروں میں ایک مریل اور بیمار سی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی یہ تو کبھی گاؤں والوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حکیم صاحب اپنی بیوی سے دیوانوں کی حد تک محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شادی کے 1 مہینے بعد اچانک شبانہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر اس کے ماں باپ کہنے لگے، ہم نے تو یہی سمجھایا تھا آپ کو کہ ہماری بیٹی ٹھیک نہیں ہے، سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی بیمار رہتی ہے۔ لیکن اسی دن رب نواز اسے لے کر شہر چلا آیا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹس آنے کے بعد ہی آپ کو کوئی جواب دیا جائے گا۔ یوں شبانہ کو لے کر وہ واپس گاؤں آ گئے۔ شبانہ ان کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک اس نے حکیم رب نواز کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک بیمار لڑکی ہوں، پھر بھی آپ کو محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ تو اچانک ہی حکیم رب نواز نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہنے لگا، آئندہ کبھی اپنی ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، بیماری اور شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے تمہیں بیماری دی ہے وہ شفا بھی دے گا، لیکن اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ کیونکہ جب رپورٹ آئی تو اس سے پتہ چلا کہ شبانہ کو ایک خطرناک بیماری ہے، وہ بھی جگر کا کینسر۔ یہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ پھر ڈاکٹرز نے انہیں سمجھایا کہ آپ بھی ایک حکیم ہیں، ایسے تجربات رکھتے ہوں گے، آپ کی بیوی کا بچنا بہت مشکل ہے، اور ایسی صورت میں یہ حاملہ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا علاج کروانے کے لیے اسے شہر میں ہی داخل کروانا ہوگا۔ پھر انہوں نے ہر طرح سے شبانہ کا علاج کروا لیا، لیکن وہ صرف 2 سال تک ہی زندہ رہی۔ لیکن یہ 2 سال ان کی زندگی کے خوبصورت ترین سال تھے۔ حکیم رب نواز نے اس کی خاطر خود کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ لیکن جب ایک دن شبانہ کی زندگی کا سورج غروب ہوا تو اسی دن سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے ماں باپ انہیں سمجھا کر تھک گئے کہ جانے والی چیز تھی چلی گئی، وہ صرف چند سالوں کے لیے خوشیاں بانٹنے آئی تھی، واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہے۔ لیکن حکیم رب نواز کی محبت دیوانگی کو چھوتی تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی اپنی جان سے عزیز بیوی کو بھول نہ سکے تھے۔ پھر 1 سال بعد انہیں ہوش آیا اور دوبارہ سے طبیب خانے میں عورتوں کا علاج کرنے لگے۔ وہ ہر عورت سے ان کے مسئلے پوچھتے، معمولی سا بھی بخار ہوتا تو اچھی خاصی دوائی دیتے، اور پھر جڑی بوٹیوں والی دوائی جو وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ ایسی جڑی بوٹیاں گاؤں کے اس باغ سے ڈھونڈ کر لاتے جہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ گاؤں کا ایک بہت بڑا زمیندار، اس نے ہی حکیم رب نواز کو زمین کا یہ حصہ دیا تھا، صرف اسی لیے کہ گاؤں کی عورتوں کا علاج کروانے کے لیے وہ یہاں اپنی جڑی بوٹیوں کو اگا سکتے ہیں، پھر چاہے وہ عورتوں کے پوشیدہ امراض ہوتے یا پھر پیٹ درد، سر درد یا پھر بخار، وہ ہر طرح کا علاج کرنے میں ماہر تھے۔ اور عورتیں جو بیچاری اپنے شوہروں سے پریشان رہتی تھیں کیونکہ ان کے شوہر بات بے بات انہیں مارتے پیٹتے تھے، لیکن حکیم رب نواز کو عورتوں سے بات کرنے کی بہت تمیز تھی۔ وہ ہر عورت کو عزت دیا کرتے تھے،
یہی وجہ تھی کہ عورتیں انہیں اپنے مسئلے مسائل کھل کر بتا دیا کرتی تھیں۔ اس گاؤں کی ہر بیمار عورت حکیم رب نواز کے پاس آیا کرتی تھی، لیکن آج وہ اس بات پر چونک گئے تھے جب بانو اور اس کی وہ سہیلی اس لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی جو اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی اور بیمار ہونے کے باوجود ابھی تک حکیم رب نواز سے دوا لینے نہیں آئی تھی۔ انہیں تھوڑی تشویش بھی ہوئی، کیا پتہ گاؤں والوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نہ نکل پا رہی ہو، نہ جانے بیچاری کس حال میں ہوگی۔ لیکن پھر یہ بھی خیال آیا کہ اگر وہ ان کا حال چال پوچھنے بھی چلے جائیں تو کہیں گاؤں والے انہیں غلط نہ سمجھے۔ یہی سوچ کر انہوں نے اپنے بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ لیکن ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے جب اچانک اسی گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہیں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ایسے میں کوئی لڑکی مغرب کے وقت روئے تو یہ صرف منحوسیت ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی زیادہ بیمار ہو۔ اب ان کی سوچ کے دائرے دوسری طرف بڑھنے لگے تھے۔ پھر وہ خود کو نہ روک سکے اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ دروازہ کھلا پڑا ہے، اندر آ جائیں۔ اندر سے اس قدر خوبصورت آواز آئی تھی کہ وہ حیران رہ گئے، اور پھر جیسے ہی اس گھر کے چھوٹے سے صحن میں قدم رکھا تو اچانک سامنے والے کمرے میں بستر میں دھنسی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی انہیں دکھائی دی۔ اس لڑکی کے خوبصورت لمبے بالوں کی چٹیاں زمین کو چھو رہی تھی، جبکہ وہ بستر میں لیٹی بخار سے تڑپ رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جسے اس کی آنکھیں کافی دیر سے آنسو بہا رہی تھیں۔ حکیم رب نواز ایک سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ سنا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور اس گھر میں آپ اکیلی رہتی ہیں۔ تبھی اس لڑکی نے حکیم صاحب کو چہرہ دکھایا اور وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی شبانہ سامنے بیٹھی ہو، وہی نوخیز جوانی۔ 20-22 سال کی عمر میں جب وہ ان کے پاس آتی تھی وہ ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت نوجوان تصور کر رہے تھے، حالانکہ وہ 38-40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ لیکن آج اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ کر انہیں شبانہ یاد آ گئی۔ وہ بھی تو بھری جوانی میں انہیں داغ مفارقت دے کر چلی گئی تھی۔ پھر وہ لڑکی کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، جی میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی حکیم صاحب، لیکن کیا کرتی، اس گاؤں والوں نے میرا اس گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے۔ وہ مجھے غلط لڑکی سمجھتے ہیں۔ میں کیا کروں جب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسو بہانے لگی تھیں۔ تب حکیم رب نواز کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ اسے کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں دوا دینے یہاں پر آ جایا کروں گا۔ اگر اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا ضرور۔ فی الحال تو میں دوا نہیں لے کر آیا، لیکن میں کل آپ کے پاس دوا ضرور لے کر آؤں گا۔ کیا آپ اپنی نبض مجھے دکھا سکتی ہیں؟ دراصل میں ہی اس گاؤں کا حکیم ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں بلا کی نرمی تھی۔ پھر وہ حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی حکیم رب نواز ہیں، اس گاؤں کی ساری عورتوں کا علاج کرنے والے۔ کیا آپ میرا بھی علاج کر سکتے ہیں؟ اب وہ امید بھری نظروں سے حکیم رب نواز کو دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ایک بیمار کو شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ تب انہوں نے لڑکی کی نبض چیک کی تو وہ بری طرح گھبرا گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی انگارہ پکڑ لیا ہو، کیونکہ وہ غیر معمولی حد تک بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی۔ پھر حکیم صاحب کہنے لگے، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوا ابھی لے کر کھانی پڑے گی، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ کچھ پریشان ہوئے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے نہ صرف فروٹ لیا، تھوڑا سا دودھ بھی اپنے گھر سے لے لیا تھا، کیونکہ ان کے ماں باپ تو 3 سال پہلے مر چکے تھے۔ اب وہ اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ان کے پاس روپے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو صرف ان کے اپنوں کی، کیونکہ ان کا بھی کوئی اپنا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ یہ تو ان کا حکیمی پیشہ تھا جو انہیں ابھی تک جینے کا سہارا دے رہا تھا، ورنہ وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے فروٹ، دودھ اور دوا لے کر اسی لڑکی کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لیکن اب رات کے 9 بجے کا وقت ہو چلا تھا۔ ایسے میں انہیں کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا، اتنی رات کو وہ لڑکی اکیلی تھی اور وہ اس کے گھر جا رہے تھے۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کسی بیمار کا خیال رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی خاص حکم دیا ہے، اور پھر اس لڑکی کے گھر میں اور تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر وہ اپنی جان سے چلی گئی تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بھی قصوروار سمجھیں گے۔ یہی سوچ کر وہ یہاں چلے آئے تھے۔ پھر وہ لڑکی بے سود بے ہوش پڑی تھی۔
بڑی ہی خوبصورت اور معصوم سی لگ رہی تھی، لیکن وہ اکیلی کیوں رہتی ہے یہ سوال بار بار ان کے ذہن میں آ رہا تھا۔ پھر دودھ بھی انہوں نے سہارا دے کر اس لڑکی کو پلایا اور وہ پھل بھی اس نے کھا لیے تھے۔ ان پھلوں کو کھا کر وہ لڑکی اپنے آپ میں توانا محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ جڑی بوٹیوں والی دوا کھا کر تو اس کی آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی، لیکن حکیم رب نواز نظریں چرا رہے تھے۔ وہ نہ جانے کیوں بار بار لڑکی کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے، حالانکہ وہ ان سے آدھی عمر کی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے گاؤں کی کبھی کسی عورت یا لڑکی پر ایسی نظر نہیں ڈالی تھی، اور نہ ہی کبھی وہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت رکھتے تھے۔ ان کے لیے زندگی میں آنے والی واحد لڑکی شبانہ ہی تھی، جو انہیں عین جوانی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اس لڑکی کو بار بار دیکھنے پر مجبور کیوں ہو رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ لڑکی اب کافی حد تک سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی چوٹی چارپائی سے نیچے فرش پر جھول رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس لڑکی سے کہیں کہ اپنے بال سمیٹ کر رکھے، کیونکہ اتنے خوبصورت لمبے بالوں پر کوئی بھی جنات عاشق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ایسی باتوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن لڑکی کی خوبصورتی اور گھر کا اکیلا پن انہیں حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ کہیں ان پر کوئی شیطان حاوی نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اس لڑکی سے کہنے لگے، 2 دن بعد پھر میں آپ کو دوا دینے آؤں گا، اس لیے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں۔ عارضی طور پر تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس بیماری کا مستقل حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ ایک دم سے ہی واپس پلٹنے لگے تھے جب اچانک ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی انگارے نے ان کے ہاتھ کو چھو لیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں حکیم صاحب، آپ نے تو وہ کیا ہے جو میرے اپنے بھی نہ کر سکے۔ حکیم صاحب نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ایک حکیم ہوتا ہے جو بیماروں کا علاج کرتا ہے، اور میں نے بھی وہی کیا ہے، اس لیے تم نے پابندی سے یہ پھل کھانے ہیں اور دوا بھی لینی ہے۔ وہ جلدی سے اب اس گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ پسینہ پسینہ وجود لیے وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے، حالانکہ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ شکر تھا کہ گاؤں کے کسی بھی آدمی نے انہیں اس لڑکی کے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اچھے خاصے بدنام ہو جاتے۔ گھر آ کر بھی آج وہ لیٹے تو ان کی آنکھوں کے سامنے اسی معصوم کم عمر لڑکی کا چہرہ آ رہا تھا۔ کوئی لڑکی اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ جانے اس کی زندگی میں کیا حادثہ پیش ہوا ہوگا جو آج وہ اس گھر میں اکیلی رہ رہی ہے۔ رات کے 12 بج گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں نیند بہت دور تھی۔ صبح وہ اپنا طبیب خانہ کھول کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عورتوں کا آنا جانا لگ گیا۔ تبھی ایک لڑکی ان کے سامنے آ کر بیٹھی۔ حکیم صاحب، میرے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ کریں، کوئی ایسی جڑی بوٹی والی دوا دیں جس سے میرے بالوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حکیم صاحب نے جیسے ہی اس لڑکی کا سر دیکھا تو وہ اچھا خاصا گنجا سا نظر آ رہا تھا۔ تب ان کی آنکھوں کے سامنے کسی کی لمبی موٹی چٹیا لہرائی تھی، جو زمین پر گری کسی کو بھی عاشق ہونے کی دعوت دے رہی تھی۔ بے اختیار اس لڑکی کی یاد آئی تو وہ نہ جانے کیوں مسکرا دیے۔ تبھی سامنے بیٹھی لڑکی غصے سے کہنے لگی، ارے حکیم صاحب، میں آپ کو اتنا بڑا مسئلہ بتا رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے خاموش ہو گئے، پھر اس لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہارے گنجے سر پہ مسکرا رہا ہوں، دیکھو تمہارے سر پہ بال کتنے کم ہو گئے ہیں اور تم اب میرے پاس آئی ہو۔ یہ میں تیل دے رہا ہوں، جڑی بوٹیوں والا تیل ہے، اسے اپنے بالوں پر ہر روز مالش کر کے لگانا، دیکھنا بہت جلد تمہیں سکون ملے گا۔ وہ لڑکی تو بہت ہی خوش ہو گئی تھی، پھر اس تیل کی قیمت ادا کر کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کتنے اچھے ہیں، ہم جیسی لڑکیوں کے لیے تو آپ کسی فرشتے سے کم نہیں۔ ہمیشہ ہی عورتیں ان کی تعریف کیا کرتی تھیں تو وہ اس بات پر مسکرا دیتے تھے۔ 4 بجے تک وہ اپنا طبیب خانہ بند کر دیتے تھے۔ جتنے بھی پیسہ جمع ہوئے انہوں نے سارے پیسے جمع کر کے اپنی اس گلک میں ڈال دیے، کیونکہ کئی سالوں سے ان کا ارادہ تھا کہ وہ عمرہ کرنے جائیں گے۔ اسی نیک مقصد کے لیے وہ اپنے پیسے کئی سالوں سے جمع کر رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی تھی، کیونکہ ان کے ماں باپ اچھا خاصا پیسہ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن وہ اکثر ہی اس گاؤں کی یتیم غریب لڑکیوں اور عورتوں کا علاج مفت میں کیا کرتے تھے، اور ان جڑی بوٹیوں کی قیمت وہ خود اپنے پاس سے ادا کرتے، اور اکثر تو وہ بڑے بڑے شہروں سے ان دوائیوں کو لے کر آتے تھے، پھر اپنے ہاتھ سے ان دوائیوں کو بناتے۔
لیکن وہ غریب لوگوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھار وہ کسی سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے اور ایسے ہی ان کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی رات کے 8 بجے ان کا دل بے قرار سا ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں بار بار دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر آئیں، کہیں وہ کل کی طرح بے ہوش نہ پڑی ہو، بخار سے تڑپتی ہوئی۔ اور پھر جیسے ہی 9 بجے تو وہ اپنے بڑھتے قدم نہیں روک پائے تھے۔ اس وقت گاؤں میں سناٹا چھا جاتا تھا، کیونکہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ مغرب کے وقت نہ تو کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی تھی اور نہ ہی بچے اور مرد تو ویسے ہی پورا دن کھیتی باڑی کرنے کی وجہ سے اس قدر تھک جاتے تھے کہ وہ سرے شام ہی بستروں میں دبک کر سونے کی کوشش کرتے۔ ویسے بھی سردیوں کی رات ہونے کی وجہ سے بہت جلد گہرا کالا اندھیرا چھا گیا تھا اور گلیوں میں دور دور تک بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اسی گلی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ گھر جس میں وہ لڑکی رہ رہی تھی پچھلے 10-15 سالوں سے خالی پڑا تھا۔ اس میں کون رہتا تھا یا پھر یہ گھر کس کا تھا، یہ بات گاؤں کا کوئی بھی بندہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، ایک آدمی جو ایک درویش تھا وہ کئی سالوں تک اس گھر میں رہا تھا۔ تب حکیم صاحب بھی جوان تھے۔ اکثر وہ اس آدمی سے ملاقات بھی کرتے تھے، لیکن بعض گاؤں والوں کا خیال تھا کہ یہ جگہ جنات کی ماتحت تھی، یہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اسی وجہ سے اس گھر میں کوئی بھی آباد نہیں ہو سکا۔ گو کہ کافی لوگوں نے کوشش کی کہ وہ یہاں اپنا گھر بنا کر رہ لیں، لیکن کوئی بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اور وہ درویش جو پورا دن نظر نہیں آتا تھا لیکن اکثر رات کو اس گھر میں گھومتا پھرتا دکھائی دیتا تھا، لوگوں کا اس کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ ایک غیر فطری مخلوق ہے جو انسانی روپ میں اس گاؤں میں آباد ہے۔ لیکن یہ صرف لوگوں کی خام خیالی تھی اور کچھ نہیں، کیونکہ حکیم صاحب اس درویش سے کئی دفعہ ملاقات کر چکے تھے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتا جو ایک پڑھا لکھا اور تجربہ کار بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کئی سالوں پہلے وہ اچانک گھر سے غائب ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، یعنی کہ جنات کی دنیا، لیکن بعض کا خیال تھا کہ وہ شاید کسی حادثے میں مر گیا ہے، تبھی وہ اس گھر میں واپس نہیں آیا۔ لیکن آج اس کے گھر میں اس لڑکی کی موجودگی حیران کن تھی۔ پھر جیسے ہی انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دروازہ تو کھلا پڑا تھا۔ اتنی جوان لڑکی گھر میں اکیلی رہتی ہے اور دروازہ کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ اب انہیں تھوڑی تشویش ہوئی۔ جیسے ہی اندر جا کر دیکھا تو وہ بخار سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے اندر تو اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ شکر تھا کہ وہ اپنے ساتھ کھانا اور دودھ وغیرہ بھی لے کر آئے تھے اور ساتھ میں اس کی دوا بھی۔ حکیم صاحب کو دیکھ کر اس لڑکی کی خوبصورت آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میری خاطر یہاں آئے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آج اس کے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کی چوٹی نہیں تھی بلکہ کھلے بال جو ہلکی ہلکی ہوا سے اڑ رہے تھے، کیونکہ کھڑکی سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی، جبکہ اس کمرے کا تو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اس دروازے کا جگاڑ کیا اور ایک پردہ لٹکا دیا تاکہ لڑکی ٹھنڈ سے بچ سکے۔ پھر انہوں نے کھانے کے ساتھ اسے دوا بھی کھلا دی۔ لڑکی حد سے زیادہ کمزور ہو رہی تھی، لیکن اس کی گوری رنگت بخار میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ چمکیلی آنکھوں سے رب نواز کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی آنکھوں سے گھبرا رہے تھے۔ دونوں کے مابین ایک اندیکھا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس لڑکی سے کہنے لگے، دیکھو، تمہارا اس گھر میں اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ آخر کب تک تم یہاں رہو گی؟ میں تو تمہارا علاج کر رہا ہوں، لیکن میری یہی خواہش ہے کہ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ تو اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ تب لڑکی نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، حکیم صاحب، میں کہاں لوٹ کر جاؤں گی؟ خود میرے گھر والے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی ہوں، تبھی تو اس ویران اور اجاڑ گھر میں پڑی ہوں۔ میرا کوئی بھی اپنا نہیں۔ میں تو مرنے کے لیے اس کنویں کے پاس بھی گئی تھی، لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی، کس نے مجھے اس کنویں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ تبھی میں بھٹکتی ہوئی اس گھر میں چلی آئی۔ اگر مجھے یہاں بھی پناہ نہ ملتی تو شاید میں مر جاتی۔ وہ بلا کی مظلوم اور معصوم لگ رہی تھی۔ حکیم صاحب کو اس پر بڑا ترس آیا۔ پھر تو جیسے ان کا روز کا آنا جانا ہو گیا۔ آج کل عورتیں بھی ان کے طبیب خانے پر آ رہی تھیں۔ اکثر عورتیں ان سے کہنے لگی، حکیم صاحب، پہلے آپ ایسے نہیں تھے، لیکن آپ عجیب سے ہو رہے ہیں۔ وہ ان عورتوں کی باتوں پر اچھل پڑے، غصے سے کہنے لگے، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ تو وہ عورتیں کہنے لگیں،
ارے پہلے تو آپ مسکراتے بھی نہیں تھے، لیکن اب ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ ہم آپ سے اپنے مسئلے بتاتے ہیں اور آپ آگے سے ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تبدیلی سمجھ نہیں آ رہی۔ عورتیں مشکوک انداز میں حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھیں۔ اب وہ کچھ خجل سے ہو کر کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی میں ہنسنے مسکرانے کا حق ہے، اس لیے کبھی کسی کو ٹوکتے نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان عورتوں کو تو ٹال دیا تھا، لیکن خود پر حیران ہوئے۔ اور پھر اس رات وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہے تھے، کہاں وہ 20-22 سال کی کم عمر معصوم لڑکی اور کہاں یہ 38-40 سال کا ایک عمر رسیدہ آدمی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، آج بھی وہ جاذب نظر تھے۔ ہاں یہ بات تھی کہ بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ ان کی شخصیت پر خوب جچتی تھی۔ پھر پہلی بار انہوں نے کالے رنگ کا کلر اپنے بالوں میں لگا لیا، اور پھر جیسے ہی پلٹ کر آئینے میں دیکھا تو انہیں اپنا وہی دور یاد آ گیا جب وہ شبانہ کی محبت میں دیوانے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب ہی تھی، مضبوط توانا جسم، جوانی سے بھرپور نوخیز جوانی۔ وہ شبانہ سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ شبانہ کی یاد آئی تو ایک بار پھر سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس دن وہ اس لڑکی کے پاس چلے آئے۔ اس کی نظریں ان کا ہی انتظار کرتی رہتی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ بڑے نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہے تھے۔ آپ دوا دیں اور میں ٹھیک نہ ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی، لیکن آج وہ جیسے ہی اٹھ کر جانے لگے تو اچانک لڑکی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے پلٹ کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کہنے لگی، آج کی رات آپ یہاں پر ہی رک جائیں۔ تب انہوں نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور لڑکی سے کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہاں لیکن جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر ہمیشہ کے لیے تم میرے گھر میں رہنا۔ لڑکی ابھی بھی مسکراتی ہوئی محبت پاش نظروں سے حکیم رب نواز کو دیکھ رہی تھی۔ محبت کی ایک نئی کہانی ایجاد ہو گئی تھی، ایک نئی داستان جو ایک کم عمر لڑکی اور حکیم رب نواز کے درمیان شروع ہو چکی تھی۔ آج جب وہ اپنے گھر لوٹے تو بار بار مسکراتے رہے۔ دل میں خیال آتا کہ جیسے ہی وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اسے دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں گے، کیونکہ وہ لڑکی بھی اکیلی ہے اور حکیم رب نواز بھی بالکل تنہا۔ ایسے میں انہیں ایک دوسرے کا سہارا مل جائے گا۔ ان باتوں کو سوچ سوچ کر وہ خوش ہو رہے تھے، لیکن اگلی رات وہ اس لڑکی کے گھر کی طرف نہ جا سکے۔ لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک گئے۔ دروازوں سے آنے والا ان کے پڑوس میں رہنے والا ایک آدمی جس کا نام دین محمد تھا، وہ ان کے پاس آیا تھا۔ کیسے ہیں حکیم صاحب؟ سب خیریت تو ہے نا؟ حکیم صاحب نے فوراً ہی انہیں اندر بلایا۔ وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ، حکیم صاحب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا، دراصل میں نے آپ کو اسی گھر میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکیم صاحب حیران رہ گئے۔ پھر وہ دین محمد سے کہنے لگے، ہاں میں اس گھر میں جاتا ہوں، اگر کوئی لڑکی بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے تو میں خود کو نہیں روک سکتا، یہ میرا کام ہے۔ میں نہ صرف اس گاؤں کی عورتوں کا علاج کرتا ہوں بلکہ اس بیمار لڑکی کا بھی علاج مجھے ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ بالکل بے آسرا اور لاوارث ہے۔ بات وہ نہیں ہے حکیم صاحب، دین محمد انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دراصل میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ لڑکی وہ نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں، اس لڑکی کو گاؤں کے لوگوں نے گلیوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آدھی آدھی رات کو یہ نہ جانے کس مقصد سے گلیوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اکثر گاؤں کے لوگوں نے اسے آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی آدھی آدھی رات کو۔ آپ اس لڑکی کو جتنا معصوم اور بیمار سمجھ رہے ہیں، اس کی اصلیت کچھ اور ہے۔ دین محمد کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیکھو، تم کسی لڑکی کے اوپر ایسے الزام نہیں لگا سکتے، تمہاری بھی جوان بیٹیاں ہیں، تمہیں کچھ کہنے سے پہلے ایسے سوچنا چاہیے۔ تو دین محمد کہنے لگا، حکیم صاحب لیکن مجھے آپ کی عزت عزیز ہے، دیکھیں وہ لڑکی صرف ایک دھوکہ ہے۔ گاؤں میں سب جانتے ہیں کہ وہ لڑکی اس گھر میں رہتی ہے، لیکن ایک بار وڈیرے نے سارے گاؤں کے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکی کو اکیلا اس گھر میں چھوڑنے کی بجائے یہاں وڈیرے کے زنانے میں چھوڑ دو، کیونکہ وہاں اور بھی غریب اور یتیم لڑکیاں رہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی گاؤں کے لوگ اسے لینے گئے تو وہ اس قدر غصے والی کیفیت میں آ گئی اور اس کے چہرے کے خوفناک تاثرات اس قدر بھیانک ہو گئے کہ گاؤں والے فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ دوبارہ کسی نے اس پر انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ اس دن انہوں نے اس لڑکی کا بھیانک روپ دیکھ لیا تھا۔
سارے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی کوئی بھوتنی یا چڑیل ہے، کیونکہ وہ بھیس بدل کر اس گاؤں میں آئی ہے اور گاؤں کی گلیوں میں اکثر لوگوں نے اسے پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکیم رب نواز کسی قدر صدمے کی کیفیت میں مبتلا دین محمد کو دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ کسی معصوم لڑکی پر اس قدر سنگین الزامات کیسے لگا سکتا ہے؟ پھر وہ دین محمد کو ٹالتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے، جب وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اس کے گھر جانا چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی وہ بیمار ہے اور اسے میری دوا کی ضرورت ہے۔ دین محمد سمجھ گیا کہ اس خوبصورت لڑکی کا جادو حکیم صاحب کے اوپر چل گیا ہے، تبھی تو وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر واپس چلے آئے تھے۔ پھر اگلا دن بھی مصروف ترین دن تھا، لیکن وہ حیران رہ گئے۔ آج وڈیرے کی بہو ان سے دوا لینے آئی تھی۔ وہ بڑی ہی چھچھوری لڑکی تھی، 25 سال کی ایسی لڑکی جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی وہ حکیم صاحب سے کہنے لگی، مجھے اکیلے میں آپ سے دوا لینی ہے، کیونکہ میں کوئی ایسا مسئلہ بتاؤں گی کہ مجھے عورتوں کو بھی اسے بتانے میں شرم آ رہی ہے۔ میں کسی کے سامنے بھی یہ مسئلہ نہیں بتا سکتی۔ وہ نہ جانے حکیم صاحب کو کیا کہنے والی تھی۔ وہ حیران ہوئے اور عورتوں کو انہوں نے تھوڑی دیر باہر جانے کو کہہ دیا۔ وہ وڈیرے کی بہو تھی، اس لیے لحاظ کرنا ضروری تھا۔ ساری عورتیں باہر چلی گئی تھیں۔ جب حکیم صاحب کے سامنے وہ چھچھوری لڑکی بیٹھی اور کہنے لگی، حکیم صاحب 2 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، میں ماں نہیں بن پا رہی ہوں۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ میرا شوہر، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہوگا تو میرے ہاں اولاد ہوگی، لیکن میرے سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ آج بھی ساس کے کہنے پر میں یہاں آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن آپ مجھے کسی طرح ماں بنا دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں کیسے ماں بنا سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو تمہارے شوہر کا علاج کروانا ضروری ہے تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے۔ لیکن اور بھی تو حکیم ایسا کرتے ہیں نا۔ اکثر میں نے ایسا ڈراموں میں، فلموں میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ حکیم صاحب عورتوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی بس میرے ساتھ وہی کریں۔ آج رات میں آپ کے پاس آؤں گی اور آپ نے میرے ساتھ وہی سب کچھ کرنا ہے۔ حکیم رب نواز نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں ایک وڈیرے کی بہو کے ساتھ ایسا کچھ کروں گا؟ آج سے پہلے میں نے اس گاؤں کی کبھی کسی بہن بیٹی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالی، تو میں تمہارے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنے شوہر کا علاج کرواؤ۔ تبھی وہ حکیم صاحب کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ نے میری بات کے اوپر عمل نہیں کیا تو میں آپ پر الزام لگا دوں گی کہ حکیم صاحب نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھنا، میں اس وڈیرے کی بہو ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز نظروں سے گھورتی ہوئی ان کے طبیب خانے سے چلی گئی۔ پیچھے وہ پھر حیران پریشان رہ گئے تھے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی کسی عورت نے ان پر ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی تھی، اور وہ خود بھی ایک غلط انسان نہیں تھے۔ اب انہوں نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ وہ دن رات اسی پریشانی میں رہتے کہ اگر انہوں نے وڈیرے کی بہو کی بات نہیں مانی تو وہ کہیں ان پر کوئی الزام نہ لگا دے۔ اس لیے انہوں نے طبیب خانہ بھی نہیں کھولا۔ حالانکہ عورتوں کا وہاں رش لگ گیا تھا، لیکن 3 دن سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس جا سکے جس کی محبت میں وہ خود کو مبتلا کر بیٹھے تھے۔ لیکن اچانک ہی اس اندھیری رات میں وہ کمرے میں سو رہے تھے جب انہیں باہر صحن میں کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آئی۔ ان کی آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں مسلتے ہوئے باہر آئے تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی کالے رنگ کی چادر پہنے ان کے صحن میں کھڑی تھی۔ وہ بند دروازے سے اندر کیسے آئی؟ ان کے ہوش اڑ گئے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ کیونکہ آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے، میری خیریت پوچھنے نہیں آئے، لیکن آپ کی دی ہوئی دوا سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے ان کا دل اس کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ وہ سچ میں اس قدر کم عمر معصوم لڑکی کی محبت میں خود کو گرفتار کر چکے تھے۔ اس رات وہ اس لڑکی سے اپنے دل کی بات کیے بنا نہ رہ سکے۔ جواب میں لڑکی کہنے لگی، میں بھی آپ کی محبت میں خود کو مبتلا کر بیٹھی ہوں۔ آج تو میں واپس جا رہی ہوں، لیکن آپ نے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی اس گھر سے چلی گئی تھی۔ پیچھے حکیم رب نواز خوشی سے جھوم رہے تھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چند دن بعد ان کا گھر دوبارہ بس جائے گا۔ جس طرح سے وہ اچانک سے شبانہ کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے، ایسے ہی وہ اس لڑکی سے بھی محبت کرنے لگے تھے۔ دوسرے دن انہیں اپنا دل ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا،
لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ایک بہت برا واقعہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی صبح کے 10 بجے اچانک ہی ان کے دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ وہ گھبرا کر دروازہ کھولنے کے بعد یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ حیران رہ گئے جب انہوں نے گاؤں کے سارے لوگوں کو اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا۔ گاؤں کے لوگ انہیں نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہم آپ کو ایک شریف اور نیک انسان سمجھ کر اپنی بہن بیٹیوں کو آپ کے پاس بھیجتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ آخر میں نے کیا ہے؟ وہ حیرت سے ان آدمیوں سے پوچھ رہے تھے۔ تبھی ایک آدمی کہنے لگا، آپ نے وڈیرے کی بہو کی عزت پر حملہ کیا۔ وہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ کچھ تو خیال کیا ہوتا، لحاظ ہی کر لیتے اپنے پیشے کا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس بدکار لڑکی نے انہیں ضلالت کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ اب وہ ان آدمیوں کے سامنے اپنی بے گناہی کیسے ثابت کریں گے؟ وہ ہر ایک سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے انہیں بدنام نہ کیا جائے۔ لیکن لوگ انہیں ذلیل کر کے گاؤں سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈنڈے تھے۔ حکیم صاحب کی عزت جو انہوں نے کئی سالوں میں بنائی تھی، آج پل بھر میں خاک ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ لوگ ان پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیتے، اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایک تیز آندھی ایسی چلی کہ درختوں سے پتے اس قدر تیزی سے اڑ اڑ کر آئے کہ لوگوں کی آنکھوں میں چبھنے لگے۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے سارے منظر غائب ہو گئے تھے۔ انہیں سامنے کھڑے حکیم صاحب بھی نظر نہ آئے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جب زمین سے اڑ اڑ کر چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے چہروں پر لگنے لگے۔ اچانک سے یہ آفت کیسی ٹوٹ پڑی تھی، حکیم صاحب خود بھی حیران تھے، جبکہ وہ بالکل صحیح سلامت اپنے گھر میں محفوظ کھڑے تھے۔ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد سارا منظر واضح ہونے لگا تو ایک آدمی کہنے لگا، ارے یہ حکیم صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا عمل کیا ہے جس سے ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ وہ آدمی اب انہیں نفرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک بھیانک آواز آئی، خبردار جو کسی نے حکیم صاحب کی طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھا، میں تم سب کی جان لے لوں گی۔ یہ غضبناک آواز سن کر تو لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ اس آواز کو تلاشتے ہوئے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ لڑکی کی آواز کس کی ہے۔ تبھی سامنے کمرے سے لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سفید رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال جو پاؤں کو چھو رہے تھے۔ اس کی شکل بہت حسین اور بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھی، کیونکہ سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، جبکہ اس کے پاؤں نہ زمین پر تھے اور نہ ہی ہوا میں، بلکہ زمین سے تھوڑی اوپر معلق ہو کر انہیں شدید خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، جبکہ حکیم صاحب حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی بیمار لڑکی تھی، لیکن آج اس کا ایک الگ روپ ان کے سامنے آیا تھا۔ پھر وہ ان لوگوں کے سامنے آئی اور کہنے لگی، تم لوگ بہت ہی ذلیل ہو۔ جو ایک سچا اور ایماندار انسان ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کا علاج کرنے والا، تمہاری بیویوں کو اس درد سے نجات دینے والا جو تکلیف تم انہیں دیتے ہو، آج اسی کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ میں ایک جن زادی ہوں، دور دوسری دنیا سے آئی ہوئی۔ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی جس کا علاج ہمارے قبیلے میں ہرگز نہیں تھا۔ جب میں نے سنا کہ اس گاؤں میں ایک حکیم رہتا ہے جو بہت ہی مہربان ہے اور کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، تو پھر اس کا امتحان لینے میں اس گاؤں میں چلی آئی، اور ساتھ میں اپنا علاج کروانے بھی۔ یہ آدھی آدھی رات کو میرے پاس آتا، کبھی اس نے شیطان بھری نظروں سے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں تو ایک جن زادی تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کی شرافت اور نیک نیتی کے آگے میں ہار گئی، اور میں اپنا دل اس کے قدموں میں رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ ایک عظیم انسان ہے، قدر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی، نہ کہ تم جیسے ذلیل لوگ جو اس پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ خبردار جو کسی نے اسے تنگ کرنے کی کوشش کی، یاد رکھنا اپنے جنات قبیلے سے کہہ کر پورا گاؤں برباد کروا دوں گی۔ کیا وہ گاؤں کا وڈیرا اور اس کی بدکار بہو جو خود حکیم صاحب کو غلط کام کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ بات تم نہیں جانو گے، لیکن میں جان سکتی ہوں، کیونکہ میں لوگوں کی نظروں میں آئے بنا کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ اس لیے آئندہ کوئی ان پر انگلی بھی نہ اٹھائے۔ آج میں انہیں اپنے قبیلے میں لے کر جاؤں گی، اپنے شہنشاہ جنات سے ملوانے کے لیے، کیونکہ شاید یہ تم جیسے انسانوں کی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بنے۔ میں ایک شہنشاہ جنات کی بیٹی ہوں،
جب انہیں پتہ چلے گا کہ اس حکیم صاحب نے میرا علاج کیا ہے تو وہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، مال و دولت کی بارش کر دیں گے۔ تم کیا جانو ان کی حیثیت؟ ان کی حیثیت دیکھنی ہے تو کل رات جنگل کے اس آخری کونے میں آ جانا جہاں شہنشاہ جنات کا محل ہے، وہاں پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ جن زادی دوبارہ سے انسانی روپ میں آ گئی تھی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حکیم رب نواز حیران رہ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی جس سے وہ محبت کر بیٹھے تھے وہ ایک جن زادی تھی۔ جن زادی نے انہیں محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ جیسے مخلص انسان اگر اس دنیا میں موجود ہوں تو شاید یہی وجہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آج میرا دل آپ کے قدموں میں ہے، چاہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں میری دنیا میں، اور چاہیں تو اس دل کو اپنے قدموں سے روند کر چلے جائیں۔ حکیم صاحب مسکرا دیے، پھر انہوں نے جن زادی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔